سورۃ مائدہ کی آیت اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ زیر زبر دیکھ لیجئے گا، میری زیر زبر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس آیت کا تعلق زندگی بھر کے نظام کے ساتھ ہے۔ سارا سال میں یہ سدا بہار ہے، اس کی برکتیں، اس کی خیریں، اس کی تاثیر، اس کا کمال۔ میں نے جب سے یہ آیت مبارکہ بتانا شروع کی ہے، سورۃ مائدہ کی آیت جب سے یہ بتانا شروع کی ہے، مجھے کوئی آج تک ایسا نہیں ملا کہ جس نے جو مانگا ہو اور اللہ نے نہ دیا ہو۔ صحت، عافیت، برکت، رزق، برکتیں، خیریں، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، عنایتیں، عافیتیں، عطائیں، جو کچھ بھی جس نے مانگا ہے اس نے دیا ہے۔ اللہ کے خزانوں سے اسے ملا ہے، رب کے خزانوں سے اس نے پایا ہے، اور عنایات کی بارشیں ہوئی۔ وہ صحت مانگی، وہ رزق مانگا، وہ روحانیت مانگی، وہ تہجد مانگی، وہ اللہ کا نور اور دل کا سرور اور دعاؤں کی کیفیات، سجدوں کا سرور، سکون، زندگی کا جو راز مانگا وہ ملا۔ کسی کو جلدی، کسی کو دیر، اور دیر جو ہوتی ہے وہ بھی ہماری کسی طلب کی کمی کی وجہ سے کچھ دیر ہے، ورنہ عنایات ہی عنایات، برکتیں ہی برکتیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، خواتین باورچی خانے کچن میں ہیں، کام کر رہی ہیں، 11 دفعہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے رہے۔ بیٹا نہیں، اللہ بیٹے دیتے، بیٹے ہیں تو اللہ ان کو صلاحیت، نیکی عطا فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کا سرور اور سکون بنا۔ کسی کام میں مشغول ہیں، آیت یاد ہے، کام کرتے کرتے اس آیت مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے، اور اللہ کے خزانوں سے ہم نے لینا ہے، اللہ کے خزانوں سے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اسی سے ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتیں، خیریں، راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں ملیں گی، اور یہ ایک چابی ہے اور آزمودہ چابی ہے۔ کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، دن میں 11 دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے آسمان پہ اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، اور ساتھ اپنی حاجت لگاتے ہیں۔ یا اللہ، یہ میری حاجت، یہ میرا غم، یہ میری ٹینشن، یہ میرا دکھ، یہ میری پریشانی، اللہ تجھ سے نہ مانگو پھر کس سے مانگو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ تیرا، بھکاری تیرے در کا، اور کس کے در پہ جاؤں؟ تو اپنی زندگی میں جہاں ہم نے برکت والے اور اعمال جمع کیے ہوئے ہیں، برکت والی اور نعمتیں جمع کی ہوئی ہیں، وہاں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں، ان اعمال کو شامل کریں، ان اذکار کو، ان تسبیحات کو، اور خاص طور پہ سورۃ مائدہ کی اس آیت کو آپ شامل کریں۔ جب یہ شامل کریں گے پھر آپ خود بھی اس کی برکتیں اور خیریں دیکھیں گے، اور آپ کی نسلیں بھی آگے سے آگے پلیں گی۔ تو عشروں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں، وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، ساتوں آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمتیں، برکت جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سارا نور جمع ہوتا ہے، اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے،
सूरत फातिहा रहमत है, सूरत फातिहा बरकत है, सूरत फातिहा नस्लों के रिज़्क़ का जरिया है, सूरत फातिहा तवंगरी और मालदार होने का जरिया है, और सूरत फातिहा अनदेखे वारों को रोकने का जरिया है। वो जादू के वार हैं, वो जिन्नात के वार हैं, वो खंजर के वार हैं, वो गोली के वार हैं, वो तलवार के वार हैं, वो हसद कीने के वार हैं, वो बुग़्ज़ नफरत के वार हैं। सूरत फातिहा इन वारों को रोकने का जरिया है। ये चारों तरफ से इंसान को घेर लेती है। इसके 7 आयतें हैं और इंसान को 6 सिमतों से नुकसान का खतरा होता है। दाएं, बाएं, आगे, पीछे 4 सिमतें, ऊपर नीचे 6 सिमतें। एक सिमत और है, वो है अनदेखी। अनदेखी है, ये सिमतें देखी हुई हैं। आपको दाएं सिमत का एहसास होता है, बाएं का एहसास होता है। बोले तो सही, बोलेंगे तो कोई आंख भी खुल जाएगी। होता है एहसास, दाएं बाएं एहसास होता है। अच्छा, ऊपर की सिमत का एहसास होता है, ये ऊपर है। कभी आप नीचे को ऊपर नहीं कहते, ऊपर को नीचे नहीं कहते, एहसास होता है। एक ऐसी सिमत है जहां से या रहमत आ सकती है या अजाब आ सकती है। वो अनदेखा निजाम है। वो 7वां सिमत वो है जो अनदेखा निजाम है, जो हमारी समझ से बालातर है, हमारी अक्ल और समझ से बालातर है। वो अनदेखा निजाम है। सूरत फातिहा की 7 आयतें हैं और 7 राहें हैं जहां से अजाब भी आ सकता है, बला भी, वबा भी, मुसीबत भी, कहत भी, मर्ज भी, जिल्लत भी, इल्लत बदलने की शक्ल में। उनके रदतन खासिईन हो जाओ जलील बंदा। मौला ये सीधी इतनी गजब के रास्ते हैं। आंधियां, हवाएं, तूफान, आफात, बलियात, कभी टिड्डियों की शक्ल में, कभी खून बन जाने की शक्ल में, कभी जुओं की शक्ल में। ऐसा ही आका जितने भी हैं ये तेरे गजब के रास्ते। बीमारियां, वबाएं, तकलीफें, जालिम बादशाह दुश्मन की शक्ल में, जादू जिन्नात की शक्ल में, आफात बलियात की शक्ल में। ऐसा ही आका मैं इनसे तेरी पनाह चाहता हूं। हकीकतन फातिहा इनाम के रास्ते, सारे मिलने के रास्ते दे के और सारे छीनने के रास्ते। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, लफ्ज पे तवज्जो कीजिएगा। मिलने के सारे रास्ते और छीनने के सारे रास्ते। मिलने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और छीनने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। छीनने के सारे रास्ते, ये गजब से मुराद छिन गया। गजब, नेमत छिन गई, अता छिन गई, रहमत छिन गई, औलाद छिन गई, रिस्क छिन गया, इज्जत छिन गई, सेहत छिन गई, बसारत छिन गई, गुर्दा जिगर छिन गया, दिल की तकलीफ दिल छिन गया। हालात मेरी जिंदगी में गर्दिश अय्याम, मेरी जिंदगी से सुख सुकून चैन राहत, ये सब छीनना, ये सब छीनना ये गजब है। और सब मिलना ये नेमत है। रात सूरत फातिहा पढ़ रहा है, वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी शान करीमी से। वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी अताओं से। वो इनामात के दरवाजे खुला रहा है उसकी बरकतें और खजाने से। वो इनामात जिस पे हो जाए, फिर फकीर को गनी कर दे, उसको बादशाह कर दे, उसके इनामात हैं और उसकी अताएं हैं। इसलिए अल्लाह का निजाम है, वो नफिल पढ़ें, वो सुन्नतें पढ़ें, वो फर्ज पढ़ें, वो वाजिब पढ़ें, सुन्नत गैर मौक़दा पढ़ें, मौक़दा पढ़ें, वो तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, चाश पढ़ें, अवाबीन पढ़ें, सलातुल हाजत पढ़ें, सलातुत तौबा पढ़ें, नमाज कसूफ पढ़ें, नमाज खसूफ पढ़ें, वो ईदैन पढ़ें। सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है। सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है। उसमें इनामात उसने रखे हुए हैं। और सूरत फातिहा में 3 चीजें रखी हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हिदायत रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिदायत रखी है अल्लाह ने। सूरत फातिहा पढ़ने वाला गुमराह नहीं होगा। मेरे आका का फरमान है, गौर से सुनना। सुबह होगी बंदा ईमान वाला होगा, शाम होगी ईमान छिन जाएगा और उसका ईमान खत्म हो जाएगा। सूरत फातिहा में हिदायत रखी है, सूरत फातिहा में अनामत नेमतें रखी हैं और सूरत फातिहा में छीनने से हिफाजत रखी है, जिसको गजब कहा है। छीनने से हिफाजत, जो दिया है मैं नहीं छीनूंगा और इनामात की मजीद बारिश कर दूंगा। बोला और क्या मांगता है? मेरी सूरत फातिहा पढ़ के तूने मेरी रहमत को इतना मुतवज्जो कर लिया, मेरी अताओं को इतना मुतवज्जो कर लिया, मेरे फजल को इतना करीब कर लिया। बहुत बड़ा तोहफा है। आखिर क्यों हर रकत में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर लफ्ज में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर निजाम में इसको शामिल किया? सूरत फातिहा कब्र वालों के लिए भी राहत है, हशर वालों के लिए भी राहत है, मीजान में भी ताकत है, आमाल में भी कुव्वत है। सूरत फातिहा के सूरत फातिहा पढ़ने वालों और हर नमाज में सूरत फातिहा पढ़ने वालों और सूरत फातिहा से मोहब्बत करने वालों खुशखबरी के ये पैगाम है।
یہ محبتوں کے پیغام ہے، یہ انعامات کی بارش ہے، یہ عطاؤں کی بارش ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھے کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا، اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دی۔ روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں، روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں، روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے۔ تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے۔ تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے، اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں۔ منوات یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے۔ آج ان کی نسلیں درباروں کے بجاوروں کے نام پہ، گدی نشینوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، شہزادوں کے نام پہ، صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں۔ بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں۔ وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے، آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں۔ آپ کی قبروں کا کہ آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا منوا گئے تھے۔ دنیا کرائسس، حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے، ہمیں کوئی نہیں ہوا، کیوں؟ ہمارے لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے، برکتوں کے دروازے کھلوا گئے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے تمنگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میں نے راتوں کو ایام پڑھی ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں۔ سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ ہے۔ نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ۔ نیک جنات بہت پڑھتے ہیں، اسے بہت محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دیر کتنی دفعہ دہرایا ہے، نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا، نسلوں سے انتقام لیتے ہیں۔ ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے۔ دوست بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، الفتیں کرتے ہیں، نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے کیا بتاؤ سورۃ فاتحہ۔ تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک۔ آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑنی، بس بات میری ختم ہو گئی، بس بات ختم۔ آج اتنی بات کافی ہے آپ کے، میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا، مختصر بتائے ہیں، اتنی بات اس کو ذہن نشین کرنا، اس کو دل کی گرہ میں باندھنا کہ آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ، اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے، نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا، اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی، اور آپ وہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو، کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں، ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں، دیکھا ان کو ناراض ہو کے کہنا خبردار میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا۔ اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے، کھلے آسمان کے نیچے، اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، آ جا میرے سامنے اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں۔ یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے۔ میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں، تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں، تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں۔ اب تو پڑھ اور میں خوش ہو جاؤں۔ اس کا انتخاب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں، انتخاب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آج ہمارے قریب آ جا۔ اس کریم کا انتخاب، اس کی عطائیں ہیں، اس کا کرم ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی اور آپ سورۃ فاتحہ کے لیے کریم نے قبول کر لیا۔ بولیں کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ ہاں آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں، انتخاب ہوتا ہے۔ اس کو اس سے چھین لو، اس کو دے دو۔ کیا انتخاب ہوتا ہے؟ اس سے چھین لو، اس کو دے دو۔ اس قابل نہیں ہمارا نام لے،
اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے. اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو, اس کی زبان پہ گالیاں دے دو, گندگی دے دو, اور اس کو ہمارا کلام دے دو. واہ مبارک ہو, یہ خوش قسمتی ہے, یہ عطائیں ہیں. ایک درویش تھے, لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. ایک جنگل میں جا رہے تھے سفر میں کہیں, تو ایک جگہ جو ہے رات پڑ گئی, ایک درخت کے نیچے قیام کیا. جب قیام کیا تو رات کو آنکھ کھولی تو سنا کہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. آنکھیں بند ہیں, کان کھلے ہیں, یعنی نیند کھلی ہوئی ہے. جاگتے میں آواز آئی, ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہم چھیڑیں, تنگ کریں, یعنی کسی بیماری میں, کسی دکھ میں, کسی تکلیف میں, کسی مشکل میں, کسی پریشانی میں, کسی ناکامی میں, کسی الجھن میں اس کو مبتلا کرے, اس کو مبتلا کرے. دوسرا کہنے لگا چھوڑ, تجھے اس نے کیا کہا ہے, تو اس کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ نہ میں اس کو تنگ کروں گا. ایسے کام جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی, کسی کے آگے پاؤں کر دیا, پاؤں کے بل گر گیا. کوئی کیا کر رہا ہے؟ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے, یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے, شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے. اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں. عمومی معاشرے میں نا بڑا شیطان آدمی, اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے. تو اس نے کہا اس کو تکلیف نہ دے. اچھا یہ اب سن رہا ہے, یہ سن رہا ہے. اس نے کیا کیا, دل ہی دل میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا, یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں بغیر حساب تک انمول خزانے میں, قرآن پاک کی آیت ہے. یہ اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی, بس ایک دفعہ پڑھ لی, دل ہی دل میں. جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی, دل ہی دل میں, جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی. اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا, شریف تھا, ایک شریف تھا, انہوں نے کہا اب بتا, تیری اور میری ذمہ داری ڈیوٹی لگ گئی ہے, صبح تک اسی حفاظت کرے. تجھے کہا تھا نہ چھیڑ اس کو, اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کرے. اس نے کیا کیا, بے بس تھا. 2 جنات ہیں, ایک شریف ہے, ایک شریر ہے, اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے, اس نے کہا تھا اماں. اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کی ہاتھ میں کائنات کے سارے راز, طاقتیں, قوتیں ہیں. اور اس ہستی نے کیا کیا, اب ان کی ڈیوٹی لگا دے, اب ان کی ذمہ داری لگا دے, یہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے. پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے, پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے, پہلے دن سے. اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں, پریشانیوں, نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں. اب اس کا تحفظ کیا ہے, اس کی حفاظت کیا ہے, کیا کریں؟ ایک خود لڑیں, ہواؤں سے لڑنا. ہمارے یہاں ایک مائی تھی, اس کا بیٹا تھا, کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے. ہر بندے سے لڑتا ہے, ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن. ہوا سے کون لڑے گا؟ اب خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں, جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے, کہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی, اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے, ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے. ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ بے بس ہیں ہم بے بس ہیں, ہم نہیں لڑ سکتے. ایسی طاقت کو لے آئیں, ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے, اور وہ اللہ ہے, اور اس کی طاقت ہے, اور اس کی قوت ہے, اور اس کا 100% جمال ہے, جلال ہے, عزت ہے, عظمت ہے, وقار ہے, شان و شوکت ہے. وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی, کوئی نہیں لڑ سکتا. یاد رکھنا, جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا. میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے. وہ جن تابع وغیرہ نہیں ہے, لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا. ان سے اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے, اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے, ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا. اللہ کی مدد, یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے, اللہ کی منت اور خوشامد ہے. ترجمہ اٹھا کے دے, یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. لا الہ الا الحی, تو ہمیشہ زندہ ہے, موت نہیں. القیوم, سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے. لا تاخذہ سنہ, اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. ولا نوم, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, ساری کائنات, ساری زمینیں, سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں, حکومت تیرے پاس ہے.
من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی۔ تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، ناک اٹھا سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے۔ ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے، ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں۔ ولا یحیطون بشیء، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے۔ الا بما من علم، الا بس تیرے علم میں ہے۔ وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے۔ تیری پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے۔ میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل۔ وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں، ان کا وہاں مزار تھا، اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ یہ بڑوں کے ہوتے تھے، جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ، سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا۔ اس میل جول کا نام ہے میلہ، ملنا، میل جول۔ اب وہ میلہ بنتے بنتے کہانی کہاں نکل گئے، میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے۔ حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے۔ پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کا نام تھا میلہ، اس کا نام تھا میلہ۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ نوراتا۔ نوراتے کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے، بھلا چنگا، صحت مند، تندرست، مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا۔ یہ تھا نوراتا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، یہ 9 راتوں میں لوگ آتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے، اونچا قلعہ تھا۔ میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے پہ نہ گیا۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے، یہ اس کی کرسیاں تھیں۔ ایک میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی۔ سکندر کے قلعے ہیں، سکندر کہاں کہاں آیا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشاں دے گیا بے نشاں کیسے کیسے۔ اس کی کرسی ہے۔ کہتے ہیں میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی تھی، میں دیکھو میری کیا مدد ہوئی، آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی۔ بس آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ چیز یوں چلی گئی۔ آپ اپنا واقعہ سناتے، وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامد ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مولا تیرا علو العظم، عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے، میں تیری عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب ہم بے بس ہو جائیں، پھر ایسی طاقتور چیز کو پکارے جس کے پاس اقتدار بھی ہو، اختیار بھی ہو، طاقتیں قوتیں بھی ہوں اور زوال نہ ہو، سرمدی جاویدانی ہو، ایسی طاقت جس کو زوال نہ ہو، اس کو پکارے۔